ہمیں اجتماعی طور پر رجوع اللہ کرنا ہے. ہمارے جتنی انفرادی مشکلات ہیں، ہم کسی تکلیف میں دکھ میں مبتلا ہیں، اللہ کی طرف رجوع کریں، اپنے رب کی بارگاہ کی طرف رجوع کریں. اور جو ہمارے اجتماعی مسائل ہیں ان میں بھی اللہ کی بارگاہ کی طرف رجوع کریں. جب ہم یہ رجوع کریں گے مالک کے حضور تو پھر اللہ ہمارے لیے راستے واضح فرمائے گا. یہ رجوع کس طرح کیا جائے؟ میں نے اپنے ساتھیوں کے ذمے بالخصوص جو یہاں خانقاہ شریف سے وابستہ ہیں، وہ اگر سمجھیں کہ میں حکم دے رہا ہوں تو اس کو حکم سمجھ لیں، اور باقی اگر احباب میری بہت زیادہ درد مندانہ گزارش سمجھیں تو یہ میری گزارش سمجھ لیں. 5 وقتہ نماز کے ساتھ کچھ تھوڑی سی عبادت رات کی ضرور شروع فرمائیں. 2 رکعت ہو جائے لیکن رات کو تنہائی میں اپنے رب کی بارگاہ میں عبادت کے لیے ضرور حاضر. زندگی ہم سے پہلے بھی بڑے لوگوں کی گزر گئی اور پھر وقت سمٹ گیا اور وہ قبروں میں چلے گئے. ہم بھی قطار میں موجود ہیں. کئی لوگوں کا نمبر لگ گیا ہے، کسی وقت بھی کسی کی بھی باری آ جائے گی. چند ایک ضروری چیزیں ہیں، ان کو اپنے ذہن میں اچھی طرح سنبھالیں. سب سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ عمل زندگی کا حسن ہے. نیکی، پرہیزگاری، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خیرات، اخلاق. لیکن جو نجات کا دار و مدار ہے وہ عمل پر نہیں، وہ عقیدے پر ہے. اگر عقیدوں میں خرابی آ جائے، اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں، رسول پاک علیہ السلام کے کمالات کے بارے میں، حضور علیہ السلام کی طیب و طاہر آل پاک کے بارے میں، یا حضور کے جمیع صحابہ کے بارے میں کسی کے عقیدے میں کمی آ گئی، میرے نبی پاک علیہ السلام کی ذات کے بارے میں ہمیشہ اپنا عقیدہ اعلیٰ رکھنا، ستھرا رکھنا، اور اپنے ذہن میں یہ بات بٹھا کے رکھنا کہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. کبھی کسی شخص کی کمزور بات کے پیچھے نہ چلنا. اللہ نے ہمیں رحمت للعالمین نبی کا غلام بنایا ہے. اللہ نے محبوب پاک علیہ السلام کو عظمتوں، شانوں، بلندیوں کے ساتھ بھیجا ہے. کبھی کسی ایسے بحث کا حصہ نہ بننا جو حضور کے کمال کو تولے، یا نبی پاک کے علم کو تولے، یا حضور کے فضائل کو تولے، یا نبی پاک علیہ السلام کی عظمتوں کو تولے. کبھی اس بات کے قائل نہ ہونا، یہ نظریہ لے کے ہم نے قبر میں جانا ہے کہ بلغ العلا بے کمال کشف الدجا بے جمال حسنت جمیع خصال صلو علیہ. حضور کی عظمتوں کے قائل رہنا، اور ہمیشہ قائل رہنا، اور جم کے قائل رہنا. کبھی کسی کمزور بات کا سہارا، لوگ بڑی کہانیاں سناتے ہیں، بڑی باتیں بتاتے ہیں، کبھی اس چکر میں نہ پڑنا. نبی پاک کی جتنی نسبتیں ہیں نا، ان سب کا احترام کرنا. ہمارے بزرگ نا جس گدھے مبارک پر محبوب سوار ہوتے نا اسے گدھا نہیں کہتے. ہمارے بزرگ اسے کہتے ہیں دراز گوش شریف. دراز گوش فارسی میں لمبے کانوں والے کو کہتے. کہتے چونکہ اس گدھے پر حضور سوار ہوئے ہیں، اب اس کو دراز گوش شریف کہنا ہے. کہتے کبھی کو مٹی تھوڑی محبوب کریم علیہ السلام کے قدمین شریفین کے قریب آئے تو یہ نہیں کہنا قدموں کو مٹی لگ گئی، کہنا کچھ مٹی حضور کے قدم چومنے لگی. مٹی حضور کے قدم چومنے لگی. کبھی بات کرنا ہوتی تو کہتے کہ بیماری آئی تھی محبوب پاک سے فیض لینے کے لیے.
تو بہت احترام کے جذبات اعلیٰ حضرت بریلوی رحمت اللہ علیہ کے سامنے کسی نے یہ شعر پڑھا تھا کہ شان یوسف جو دبی وہ بھی اسی در پہ دبی. تو فرمایا یہ تو کیا کہہ رہا ہے، حضور تو کسی کو دبانے آئی نہیں، تو کہ شان یوسف جو بڑی وہ بھی اسی در سے بڑی. پھر کسی نے کہا تھا وہ دو درخت تھے نبی پاک کے گنبد کے سامنے کھجوروں کے پرانے زمانے میں، تو کسی نے کہا تھا یوں ہیں درخت حضرت والا کے سامنے، مجنوں کھڑا ہو خیمہ لیلا کے سامنے. تو اعلیٰ حضرت فرمانے لگے تم نے حضور کے خیمے کو تشبیہ ٹھیک نہیں دی، تمہیں کہنا چاہیے تھا یوں ہیں درخت حضرت والا کے سامنے جیسے قدسی کھڑے ہیں عرش معلیٰ کے سامنے. کبھی بھی کوئی کمزور لفظ کمزور جملہ حضور سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے.